وسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات للمؤمنين. وآت ذي القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المفلحون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. صدق الله العظيم. یہ سورۃ الروم کی آیات مبارکہ ہے. سورہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمان جماعت کی دنیا میں اللہ کی تعلیمات کو غالب کرنے، اس کا ایک نظام اور معاشرہ قائم کرنے کی ہدایت دی ہے. اور یہ فرمایا گیا تھا کہ دنیا میں مسلمان جماعت کا غلبہ ہوگا. اللہ کی تائید اور نصرت ان کو شامل حال ہوئی. اور یہ اللہ کا وعدہ ہے. وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. لیکن اکثر لوگ اس بات کو سمجھ نہیں رہے. اس کے بعد اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ دلائل کو بیان کیا ہے. اور یہ 5واں رکوع ہے اور اس کی آیات ہے. اس کا نصف پہلا کل بات کی اس پر کہ اللہ نے اس معاشرے میں زوال اور غلامی پیدا ہوتی ہے، اس کی بڑی صورت یہ ہوتی ہے کہ اس معاشرے میں شرک اور فرقہ واریت پیدا ہوتی ہے. لوگ گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں اور ہر ایک طبقہ دوسرے کے دست و گریبان ہوتا ہے، دوسرے کو برداشت نہیں کرتا، اپنے آپ کو حق پر اور سچ پر کہتا ہے. اسلام سے پہلے دنیا میں اس قدر کی مذاہب تھے، یہود و نصارہ کے یا دیگر اور مذاہب تھے، وہ سب کے سب مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے اور ہر ایک دوسرے سے بیزار تھا. اس کے خلاف فتوی بازیاں تھیں، اس کے خلاف تجلیل اور کفر کے نعرے تھے، قتل کرنا، ان کے خلاف جنگ کرنا، یہ سب جائز سمجھا جاتا ہے. جس کے نتیجے میں معاشرے میں کئی درجے کا فساد، بدامنی اور انتشار شروع ہوا. تو اللہ نے ہدایت فرمائی کہ مشرک نہ بنو. مشرک کون لوگ ہوتے ہیں؟ قرآن نے بیان فرمایا کہ جو آپس میں فرقوں میں بٹ جاتے ہیں، اپنے دین کو تقسیم کرتے ہیں، مختلف گروہوں اور جماعتوں میں تقسیم کرتے ہیں. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا. ہر گروہ اپنی جگہ پر اپنے آپ کو بڑا حق پرست سمجھتا ہے. كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ، جن کا اس خطے کی آزادی میں بڑا کردار ہے، اور اس کے عوض میں ان کو مکہ میں گرفتار کر کے کالے پانی کی سزا دی گئی. 3 مہینے تک وہ تقریباً وہاں قید و بند کی صحبتیں کاٹتے رہے. جب وہاں سے رہائی پانے کے بعد واپس تشریف لائے تو حضرت نے جمعیت علماء ہند کے دوسرے اجلاس میں جو خطاب فرمایا، اس میں فرمایا کہ میں نے مسلمانوں کے زوال اور پستی پر بڑا غور کیا ہے. اس عرصے میں 2 باتوں کو اس کا سبب قرار دیتا ہوں کہ آج مسلمان زوال میں کیوں آئے. آج مسلمان دنیا میں غلامی میں کیوں چلے گئے.
میں اس کی ایک بڑی وجہ تو قرآن مقدس سے دوری ہے، اور دوسرا آپس کی فرقہ واریت، آپس کے جھگڑے اور لڑائیاں، یہ چیز مسلمانوں کی تباہی و بربادی کا سبب۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری سوسائٹی کو مختلف فرقوں میں اور گروہ میں تقسیم کر دیا گیا۔ پہلے ہندو مسلم فساد تھا، اب پھر مسلمانوں کے اپنے اندر فساد ہے۔ اتنی جماعتیں اور فرقے بنا دیے اور ہر جماعت دوسرے کو برداشت نہیں کرتی۔ پہلے تو مذہبی حوالے سے فرقے تھے، کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی مودودی ہے۔ اب سیاسی حوالے سے بھی فرقے بنے۔ سیاسی حوالے سے اب جو مختلف پارٹی ہیں، پارٹی دوسری پارٹی کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہے اور دوسرے کو گمراہ کرنا قرار دینا اور دوسرے کے خلاف قانونی کارروائیاں انتقامی طور پر کرنا، یہ سب اس معاشرے کے اندر آپس میں فساد اور بدامنی اور اس معاشرے کو مزید تباہی و بربادی و زوال اللہ نے اسے منع کرنا۔ اور اس طرح جو آج کے آیات مبارکہ ہیں، اس میں قرآن مقدس نے ایک اور بڑے اہم مضمون کی طرف متوجہ کی ہے کہ دیکھو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ بندوں کے پاس اس قدر بھی وسائل رزق ہوتے ہیں، وہ اس لیے نہیں ہوتے کہ وہ اپنی عیاشیوں میں، اپنی بدماشیوں میں، اپنے مفادات میں استعمال کرتے ہیں، اس سے اپنی ضرورتیں پوری کریں اور اس کے ساتھ معاشرے کے کمزور طبقوں کی ضرورتیں پوری کریں، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ یہ جو کچھ تمہارے پاس رزق ہے نا، یہ کس کا عطا کرنا ہے؟ یہ وسائل رزق کس نے پیدا کیا؟ یہ جو تم نے وسائل اکٹھے کیے، اگر وسائل ہی نہ ہوتے، خیر ہے تو معلوم رہتے۔ وسائل کا پیدا کرنا اور پھر ان وسائل سے کسی کا زیادہ فائدہ اٹھانا اور کسی کا محروم رہنا، یہ سب قدرت کی ہی پیچھے نظام کے تحت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات میں جاری کی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو غور و فکر کی دعوت دیتی ہے۔ پہلے فرماتے ہیں اولم یروا، کیا لوگ غور و فکر نہیں کرتے کہ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک اللہ ہی رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے فراہم کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ یہ دنیا میں رزق کے وسائل اللہ کے پیدا کرتے ہیں اور پھر ان وسائل کسی کی طرف اللہ ان کو زیادہ متوجہ کر دیتا ہے، کسی کو زیادہ عطا کر دیتا ہے اور کوئی اس سے معلوم رہ جاتا ہے۔ انسان اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے ان وسائل کو حاصل کرتا ہے، تو وہ صلاحیتیں کس نے پیدا کی؟ اللہ نے پیدا کی انسان۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو اللہ کی تعلیمات کو مانتی ہے، ایمان رکھتی ہے اللہ، ان کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں، بڑی رہنمائی ہے۔ وہ اس سے اللہ کی عظمت اور قدرت کو پہچانتے ہیں اور پھر اگلا جو حکم ہے اس کو پورا کرتے ہیں۔ ایمان والی جماعت اب ان وسائل کو تقسیم کرتی ہے، اس کا آغاز اپنے رشتہ داروں سے کرتی ہے۔ فرمایا فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، بس یہ وسائل، یہ مال و دولت جو تمہارے پاس ہے، اس کو رشتہ داروں کو دو، ذی القربى جو قرابت والے ہیں ان کو دو، حقہ یہ ان کا حق ہے۔ یہاں اللہ نے جو ایک لفظ بڑھایا ہے حقہ، اس بات کی دلیل ہے کہ اگر قریبی رشتہ دار کمزور ہو، مالی وسائل سے معلوم ہو، یا اس میں طاقت و قوت نہ ہو کہ وہ کما سکے، وسائل ہیں تھوڑے ہیں، یا اس میں طاقت نہیں ہے، کوئی افواج ہے، غریب کمزور ہے، بیمار ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، تو اس کا حق ہے ان وسائل میں جو تمہارے پاس جمع ہوئے ہیں کہ اس میں سے اس پر خرچ کرنا تم پر لازم ہے، اس کا حق ہے۔ یہ تم اس پر احسان نہ جتلاؤ، جیسے کسی انسان نے کسی سے قرضہ لیا ہو اور اس قرضے کا واپس کرنا اس کا حق ہے، یہ تو اسی کا مال ہے، اس کو واپس کرنا ہے تم نے۔ اب مقروض آدمی قرضہ واپس کرتے ہوئے احسان جتلائے کہ دیکھو میں نے قرضہ آپ کو دے دیا، یہ تو
پاگل پن ہے۔ اسی طرح یہ جو مال و دولت تمہارے پاس ہے اس میں تمہارے رشتے داروں کا حق ہے۔ آج کل لوگ اس حق کو سمجھتے ہی ہیں جی، اور احسان جتلاتے ہیں۔ بہن بھائی ہیں، عزیز و اقارب میں کوئی بھی کمزور ہے، ضرورت مند ہے، بلکہ عموماً آپ تو بڑی عجیب ذہنیت بنتی چلی جا رہی ہے۔ جتنی ناراضگی ہیں، جھگڑے ہیں، لڑائی ہیں وہ رشتے داروں میں، اللہ نے جتنا ان رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا، ان کی مدد کرنے، ایک دوسرے کی مدد کرنے کا حکم دیا، اتنا ہی ہم اس کے خلاف جا رہے ہیں، رشتے ناتوں کو توڑتے جا رہے ہیں۔ اور ہر ایک نے اپنے ذہن میں ایک بات بٹھا لی ہے کہ جی ہم تو بڑا اچھا کرتے ہیں، ان کی یہ رویے ہیں، ان کی یہ غلطی ہیں، وہ ہمارے ساتھ یوں کرتے ہیں۔ یاد رکھو، صلہ رحمی یعنی رشتوں کو جوڑنے کا حکم جو اللہ نے دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا لیس الواصل بالمقافی، جو بدلے میں صلہ رحمی کرتا ہے نا وہ صلہ رحمی نہیں ہے، وہ تو جزاء الاحسان الا الاحسان ہے۔ تمہارے ساتھ کسی نے اچھا سلوک کیا تو بدلے میں تم برا سلوک تھوڑے ہی کرو گے، وہ تو اچھا ہی سلوک تم نے کرنا ہے۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ وہ تمہارے ساتھ برا سلوک کریں تب بھی تم اچھا سلوک کرو، تب بھی ان کو اپنے سے جوڑ کے رکھو، یہ صلہ رحمی ہے۔ وہ توڑنا چاہیں لیکن تم جوڑو، پھر تو تم واصل ہو، صلہ رحمی کرنے والے ہو، وگرنہ تو تم صلہ رحمی کرنے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے برائی کی، بدلے میں تم بھی برائی کر رہے ہو، اور امت کوئی برائیاں خرابیاں ہوتی بھی نہیں ہیں زیادہ، معمولی سی باتوں میں عورتیں خواہ مخواہ ناکوں کو توڑنے میں لگ جاتی ہیں اور مرد جو ہے وہ دوڑتے ہیں۔ تو اللہ نے یہاں رشتے داروں کا سب سے پہلا حق ذکر کیا کہ تمہارے مالوں میں ان کا حق بھی ہے، ان کو دو۔ فعال ایک امر کا صیغہ ہے اور فاشیوں میں تاکید کے لیے، یعنی بڑی تاکید کے ساتھ اللہ فرمانے ان کو دو، قرابت والوں کو حق کا ان کا حق، والمسکین اور مسکین کو دو۔ مسکین وہ ہوتا ہے جو بیچارہ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، وہ محنت کرتا ہے لیکن اس کی محنت کا بدلہ اسے پورا نہیں ہوتا، اس کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہے، ٹوٹا ہوا۔ کاروبار کرتا ہے لیکن کاروبار میں اسے فائدہ ہونے کی بجائے نقصان ہو رہا ہے، ٹوٹ گیا، اس کو مسکین کہا جاتا ہے۔ تو مسکین کو بھی دو، وابن السبیل، اور اسی طرح کوئی مسافر ہے اپنے علاقے سے دوسرے علاقے میں کسی کام کاج کے لیے، کسی تعلیم و تعلم کے لیے گیا ہے، وہاں اسے ضرورت پیش آ گئی ہے تو اس کو بھی دو۔ ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ ان لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے جو اللہ کی رضا خوشنودی چاہتے ہیں، جو تو اپنے مالک کو راضی کرنا چاہتے ہیں جس نے ان کو رزق دیا ہے، ان کے لیے یہ عمل بہت ہی بہتر ہے، بہت اچھا ہے۔ اور یاد رکھو اولئک هم المفلحون، یہی لوگ در حقیقت دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے والے ہیں جو اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ 1 روپیہ پیسہ وہ ہے جو تم دیتے ہو لوگوں کو، لیکن بیاج کے طور پر، سود کے طور پر دیتے ہو، اور تم اپنے مال کو بڑھانا چاہتے ہو، اس سے تمہارا مال بڑھ جائے گا۔ یاد رکھو اس سے مال اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا۔ زمانہ جاہلیت اسلام سے پہلے سود کا کاروبار بہت عروج پر تھا، جیسے کہ اس معاشرے کے اندر شراب نوشی بہت عروج پر تھی۔ دین اسلام کا ایک عجیب طریقہ کار ہے، وہ کسی بھی جرم سے یک لفظ نہیں روکتا، یعنی جب اس کی تشکیل ہو رہی ہوتی ہے، اس معاشرے کی درستگی ہو رہی ہوتی ہے۔ اب شراب کو چھڑوانا تھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا نہیں پہلی دفعہ فرما دیا شراب چھوڑ دو، بلکہ پہلے اس شراب کی شناخت، برائی، خرابی ذہنوں میں پیدا کی، پھر جب شراب کو لوگ برا سمجھنے لگ پڑے تو پھر اللہ کا قطعی حکم اور فیصلہ نازل ہوا کہ اب اس کو یکسر چھوڑو۔ اسی طرح سود اس معاشرے کے اندر بہت زیادہ رائج تھا کہ جو سرمایہ دار لوگ ہوتے تھے ان سے غریب لوگ اپنی ضرورتوں کے لیے قرض لیتے تھے اور اس قرض پر ان کو سود دینا پڑتا، یا اپنے کاروبار کے لیے پیسہ لیتے تھے تو اس پر ان کو بیاج دینا پڑتا۔ اب مکہ میں اس کی برائی بیان کی گئی، یہ صورت مکی ہے، مکہ میں اس کی برائی بیان کی گئی، لیکن ابھی قطعی حرمت کا حکم نہیں آیا،
کبھی حکم اس کا مدینہ منورہ میں جا کر آیا جب ایک ریاست تشکیل پذیر ہو گئی، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ نبی نے ایک پورا معاشرہ اسلامی اصولوں پر قائم فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارے سود ہیں، یہ جو تمہارے اس طریقے سے دیے ہوئے مال ہیں، انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا، وہ تفصیلی آیات پہ نازل ہوئی سورہ بقرہ میں بیان۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وما آتیتم من ربا، اور وہ بیاج جو تم دیتے ہو لیربوا، تاکہ بڑھ جائے لوگوں کے مالوں میں مل کر، دیکھتے ہو کہ لوگ کاروبار کریں گے ان کے مال میں مل کر، ان کے مال میں بھی اضافہ ہو جائے گا، فلا یرجون اللہ، اور اللہ کے یہاں نہیں بڑھتا۔ ایک مطلب تو یہی ہے، اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اہل عرب کا بھی یہ طریقہ تھا، وہ لوگوں کو گفٹ دیتے تھے اور امید رکھتے تھے کہ یہ مجھے اس سے اچھا گفٹ دے گا، بہتر گفٹ دے گا، یہ بھی سود کی صورت ہوگی۔ یا جیسے آج کل ہمارے یہاں ایک اور طریقہ ہے، یہ شادی بیاہ میں نیوندرا دینے کا، یہ اگر ابتدا میں تو اچھی انداز سے کوئی یہ عمل شروع کیا گیا ہوگا کہ چلو جس نے شادی بچوں کی کرنی ہے ان کی کچھ ہیلپ اور مدد ہو جائے، ہر آدمی اپنی طاقت وسعت کے مطابق اس کی ہیلپ کرتا تھا، لیکن اب یہ شکل اور صورت ایک سود کی بن گئی کہ اگر آج ایک آدمی مثلا نیوندرا کو 1000 دے رہا ہے جی، تو اسے توقع اور امید ہوتی ہے کہ کل میں اپنے بچے کی شادی کروں گا نا تو یہ کم از کم 2000 کو دے گا، اور اگر وہ نہیں دیتا تو اسے برا سمجھا جاتا ہے اور اس برائی کا وہ اظہار بھی کرتا ہے، حالانکہ یہ درست نہیں ہے۔ اگر اس نے نہیں دیا تو تب بھی اس کی عزت ایسی ہونی چاہیے جس نے دیا، اس پیسے کی طرف اس کی توجہ نہیں ہونی چاہیے، ہو سکتا ہے اس کے پاس اس وقت دینے کے لیے نہ ہو، یہ امید رکھنا کہ نہیں یہ مجھے اس سے زیادہ دے گا یا کم از کم اتنا دے گا، یہ امید رکھنا یہ بھی سود ہے جو آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ تو اللہ نے منع فرمایا کہ یہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا، لیکن وما آتیتم من زکوٰۃ، اور جو تم مال دیتے ہو اپنے دل کی پاکیزگی کے لیے کہ میرے دل سے مال کی محبت نکل جائے، میں اس غریب کی مدد کروں، اس رشتہ دار کا حق ادا کروں، اس مسکین کے کام آ جاؤں، اس نظریے سے جو تم مال دیتے ہو، اللہ کی رضا خوشنودی چاہتے ہوئے جو تم مال دیتے ہو، اس کے پیچھے کوئی تمہارا مفاد نہیں ہوتا، تم اپنے دل کے اندر سے مال کی محبت نکالنا چاہتے ہو، اپنے دل میں اللہ کی محبت اور عظمت پیدا کرنا چاہتے ہو، تو یہی وہ مال ہے تو اولئک هم المضعفون، جو در حقیقت بڑھنے والے ہیں، اللہ کے ہاں ان مالوں میں اضافہ ہوتا ہے اور اس پر اللہ تمہیں اجر و ثواب آخرت میں عطا فرمائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزانہ ایک فرشتہ صبح کے وقت اللہ سے دعا کرتا ہے، اے اللہ جو مال اور دولت کو روک کر رکھتا ہے اس کے رزق میں بھی تنگی پیدا کرتا ہے، اور جو مال کو خرچ کرتا ہے اللہم آتی منفقا، جو خرچ کرتا ہے تو اسے مزید عطا کرتا ہے، اس کا مال مزید بڑھا دے، حصی طور پر بھی اس کا مال بڑھ جاتا ہے، اس کے مال میں اضافہ ہوتا ہے، جو مال اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنی تزکیے کے لیے دیتا ہے، مال نیکی سمجھتے ہوئے صدقہ سمجھتے ہوئے دوسرے کو دیتا ہے، اس کے پیچھے اس کا کوئی مفاد اور لالچ نہیں ہوتا، تو اس کے مال میں اللہ ظاہری طور پر بھی برکت دیتی ہے، جتنا زیادہ مال خرچ کرتا ہے اتنی اس کی آمدن میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور مانوی طور پر بھی کہ کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حضور اس کا مال بہت زیادہ، اس کا یہ نیک عمل بہت زیادہ بڑھا کر پیش کیا جائے گا اور اس کے بدلے میں اس کو بہت انعام اکرام ملے گا۔ تو اللہ نے مسلمان جماعت کو ہدایت دی ہے کہ ضرورت مندوں، مسکینوں، مسافروں اور رشتہ داروں کے حق کو ادا کرو، ان پر خرچ کرو بغیر کسی لالچ کے، مفاد کے، اگر کاروبار کے لیے کچھ پیسے کی ضرورت ہے تو بغیر کسی لالچ کے قرضہ دو، بغیر کسی مفاد کے ان کی کام آؤ۔ لیکن آج اس معاشرے میں ہمیں عجیب قسم کا ذہن دے دیا ہے کہ جب تک ہم نے درمیان میں سے کمیشن نہیں لینی، نہ اپنا مفاد نہیں لینا، نہ
بس ہم دوسرے کے ساتھ نیکی تو کرنے سے قاصر ہیں. ہر آدمی اب کمیشن ایجنٹ بنا ہوا نظر آتا ہے. بس جو دوسرے کے ساتھ نیکی کرتا ہے کوئی تو کہتا ہے کہ اس میں درمیان میں مجھے کیا فائدہ ملے گا, مجھے کیا حاصل ہوگا. اس چکر میں آج مسلمان معاشرے کو تباہ و برباد کرتا ہے. دوسرے کا کام محض اللہ کی خوشنودی کی خاطر کرو, اس میں کوئی ذاتی مفاد نہ رکھو, اپنی آخرت کو سامنے رکھو, دوسرے انسان کی بھلائی پیش نظر, اس کی ہمدردی پیش نظر. اللہ اس لیے آخر میں فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ وہ ذات ہے خلقکم, جس نے تمہیں پیدا کیا ہے, ثم رزقکم, پھر تمہیں اس نے رزق دیا ہے, اور پھر تمہاری یہ زندگی جو تمہیں اس نے دی ہے یہ تم سے لے بھی لے گا. ثم یمیتکم, پھر تمہیں موت دے گا. ثم یحییکم, اور پھر مرنے کے بعد وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا, اور پھر تمہاری زندگی کا حساب و کتاب شروع ہوگا. هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء, ہر انسان نے کسی نہ کسی کو اپنا معبود بنایا ہوتا ہے اللہ کے سوا. کسی نے مال و دولت کو معبود بنا لیا ہے تو اس کے پیچھے لگا ہوا ہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بئس عبد الدرہم بئس عبد الدینار, جو روپے پیسے کا ہی بندہ بن جائے اس کی پوجا کرنے لگ پڑے کہ بس میرے دولت بڑھنی چاہیے, اسی چکر میں لگا رہے, ایسا انسان بدترین انسان, برا انسان. اسی طرح کوئی انسان خواہشات کے پیچھے لگا ہوتا ہے, کوئی عورت کی خواہش لگ گئی یا کوئی اور مکان گاڑی کی خواہش لگ گئی, خواہش پرستی میں انسان لگا ہوا ہے. میں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, آپ نے دیکھا جس نے خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا. یا اسی طرح جو ہے انسان کسی عہدے کے پیچھے لگا ہوتا ہے, اس کو حاصل کرنے کے لیے رشوتیں لے رہا ہوتا ہے اور غلط اور ناجائز ہر طریقہ اختیار کر رہا ہوتا ہے. اس طرح وڈیروں اور حکمرانوں کے ساتھ تعلقات قائم کر رہا ہے, اور کوئی کسی اور کو اپنا معبود بنائے ہوئے. فرمایا کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا, اور بلکہ اب بھی سوال کر رہے اللہ کہ هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء, یہ کوئی تمہارے شریکوں میں سے کوئی کر سکتا ہے پیدا کرنا, رزق دینا, زندگی دینا, موت دینا, یہ کیا کوئی انسان کوئی مخلوق میں سے کوئی کر سکتا ہے؟ هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء, جب کوئی نہیں کر سکتا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے قبضہ قدرت میں اور اختیار میں ہی سب کچھ ہے, تو پھر اس ذات کو چھوڑ کر اور کدھر تم متوجہ ہو رہے ہو. اور یہ سبحانہ, اللہ کی ذات ہر قسم کے شرک سے پاک ہے. وتعالی عما یشرکون, اور بلند و برتر ہے اس سے جس کو یہ اللہ کا شریک ٹھہرا. یشرکون, اللہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے. تم عمل کرو تو خالصتاً اسی کے لیے کرو, اور بندگی کرو تو صرف اسی کی کرو, اس کے سوا کسی اور کے سامنے مت ہو. ان آیات میں اللہ نے مسلمان جماعت کو ہدایت فرمائی ہے مالی طور پر. مال نہ صرف اپنی ضرورت پر بلکہ معاشرے کی کمزور طبقات اور خصوصاً رشتہ داروں کی ضرورت پر بھی خرچ کرو, تاکہ معاشرے میں اس طریقے سے ہمدردی اور محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی کی فضا پیدا ہو. اللہ ہمیں ان احکامات پر عمل کی